السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مسلم لیگ نون یعنی شریف خاندان کے خلاف 302 کے ہزار مقدمات کیا تیار ہو رہے ہیں؟ کیا نون لیگ اور شریف خاندان کے گرد یہ پھندے سیٹ کیے جا رہے ہیں؟ اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں، اس پر بات کریں گے۔ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ فائلیں تیار ہو رہی ہیں۔ اسی طرح ایوان صدر میں اہم اجلاس ہوا ہے جس میں اٹارنی جنرل بھی شرکت کرتے ہیں۔ کشمیر والا صورتحال کا بہانہ بنا کر 27ویں آئینی ترمیم پر مشاورت ہوتی ہے، جبکہ دوسری جانب پیپلز پارٹی میڈیا پر آ کر 27ویں ترمیم کے خلاف بیانات جاری کرتی ہے اور 18ویں ترمیم میں کسی قسم کا کٹ لگانے کی بھی مخالفت کرتی ہے۔ ایوان صدر کے اندر ایسی کون سی بیٹھک ہوتی رہی جس میں یہ سارے معاملات طے کیے گئے، اس پر بات کریں گے۔ پھر فیلڈ مارشل کے حوالے سے میں پہلے ویڈیو میں بات کر آیا ہوں کہ 4 نومبر 2024 کے قانون میں لکھا ہے کہ نئے نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں، لیکن شاید ہماری اسٹیبلشمنٹ کو خطرہ لاحق ہو چکا ہے، اس لیے اب نوٹیفیکیشن کا سارا مسئلہ ہی ختم کیا جا رہا ہے۔ یعنی نوٹیفیکیشن نہیں بلکہ نوٹیفیکیشن کی ماں لانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ ماجرا کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ پھر سہیل آفریدی نے ایک اہم فیصلے سے عوام کے دل جیتے ہیں، اس پر بات ہوگی۔ اور فیلڈ مارشل والا معاملہ اگست میں سب سے زیادہ ہائی لائٹ ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگست میں مری میں نون لیگ کی ایک اہم بیٹھک ہوئی جس میں نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کی 2 انتہائی طاقتور شخصیات اس میں شریک تھیں۔ نئی مشرف بٹ کی جانب سے یہ خبر دی گئی کہ اس ملاقات میں شہباز شریف، مریم نواز، نواز شریف، ان کو اس بات پر قائل کیا گیا کہ حکومت کو فیلڈ مارشل کی توسیع کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جلد جاری کرنا چاہیے، اور کہا گیا کہ اگلے چند روز یا چند مہینوں میں یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا، لیکن 1 ماہ نہیں بلکہ 2 ماہ سے زائد ہو چکے، ابھی تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا۔ نومبر وہ فیصلہ کن مہینہ ہے جس میں یہ تقرر و تبادلے عموماً ہوتے ہیں۔ 2 یا 3 روز پہلے ایک ویڈیو میں نے کی اور میں نے بتایا کہ قانون میں لکھا ہے کہ ایک تو 5 سال کی تعیناتی ہوگی، اس میں تسلسل بھی جاری رکھا جا سکے گا۔ پھر شارٹ ٹائٹل اینڈ کمنسمنٹ یعنی قانون کا اطلاق کب سے ہوگا؟ اگر آپ اس کے سیکشن میں جائیں، اس کی ذیلی شق 2 پڑھیں تو اس میں کیٹاگوریکلی لکھا ہے کہ یہ جو آرمی ایکٹ 1952 میں ترمیم کی جا رہی ہے 4 نومبر 2024 کو، اس ترمیم کا اطلاق آرمی ایکٹ بننے سے لے کر آج تک ہوگا۔ یعنی 1952 میں جب پہلی بار پارلیمنٹ سے منظوری ہوئی اور سارے پروسیس کے بعد جب آرمی ایکٹ لاگو ہوا تو اس روز سے مدت 5 سال کرنے کا اطلاق ہوگا۔ تو یوں نوٹیفیکیشن والا مسئلہ تو ختم ہو گیا، لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ اسے کسی بھی قسم کی خامی، غلطی یا کوتاہی سے پاک رکھنا چاہتی ہے، اور خبریں آ رہی ہیں کہ شاید 27ویں ترمیم میں توسیع والے معاملے پر کوئی اہم پیش رفت ہو سکتی ہے۔ خبریں یہ بھی ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم میں جب فیلڈ مارشل کے حوالے سے کوئی آئینی عہدہ تخلیق کرنے کا اگر کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے، جیسے کہ خبریں کافی عرصے سے چل رہی ہیں، خاص طور پر جب فیلڈ مارشل نے 16 جون 2025 کو امریکی صدر کے ساتھ لنچ کیا تو یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ ٹرمپ ایک سربراہ مملکت ہیں، جبکہ فیلڈ مارشل کے پاس کوئی سرکاری آئینی عہدہ نہیں ہے۔ سرکاری عہدے تو ہیں، یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ اب فیلڈ مارشل کا آئینی عہدہ ان کے پاس ہونا چاہیے، کوئی ایسا بندوبست ہونا چاہیے کہ ان کو وہی پروٹوکول ملے جو عموماً ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو ملتا ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں کور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، پروٹوکول والا معاملہ ہو، آئینی عہدے والا معاملہ ہو، نوٹیفیکیشن والا معاملہ ہے، اب اس کو بھی اگر اس میں دیکھا جاتا ہے تو یہ پھر چیزیں بہت زیادہ تبدیل ہونے والی ہیں۔ بہت سارے سیاستدان یہ خبریں دے چکے ہیں کہ پیر کے روز یہ ترمیم ممکنہ طور پر پارلیمنٹ میں پیش کی جائے گی۔ پھر اس سے جڑی ایک اور اہم خبر ہے، خیبر ٹیچنگ ہسپتال میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے اچانک دورہ کیا اور انہوں نے مریضوں اور ان کے لواحقین کے مسائل سنے۔ ایمرجنسی وارڈ میں ادویات کی دستیابی اور طبی سہولیات کا انہوں نے جائزہ لیا اور ادویات کی ہمہ وقت دستیابی کو یقینی بنانے کی ہدایات جاری کی اور ہسپتال میں موجود سہولیات کو مزید بہتر اور معیاری بنانے کا بھی حکم دیا۔ پھر وزیر اعلیٰ کی جانب سے صحت کارڈ کی بندش کے معاملے پر سخت برہمی کا اظہار کیا گیا اور فوراً اس کی انکوائری کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا کہ بغیر اطلاع 7 سے 8 گھنٹے تک صحت کارڈ کی بندش ناقابل قبول ہے۔ کوتاہی اور غفلت میں ملوث افراد کی نشاندہی کر کے ان کے خلاف فوری طور پر مؤثر قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ نے صحت کارڈ پروگرام کے تحت بلا تعطل علاج معالجے کی فراہمی کو یقینی بناتے ہوئے صحت کارڈ کے فنڈز بھی جاری کرنے کا کہا کہ یہ فنڈز جاری ہو چکے ہیں، لہٰذا
علاج میں ایک لمحے کی رکاوٹ ناقابل برداشت ہے۔ صحت اور تعلیم کے شعبوں میں کسی قسم کی کوتاہی یا غفلت اب ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہ شعبے عوامی خدمت اور پی ٹی آئی کی ترجیحات میں سر فہرست ہیں۔ تو سہیل آفریدی بالکل وہی چیزیں کر رہے ہیں جو عوام دوست ہیں، جو خان بھی اگر باہر ہوتے تو وہ یہی کرتے، تو یہ اچھی بات ہے۔ بہتر یہی ہوگا کہ سہیل آفریدی اسی طرح اپنے آپ کو عوام کے ساتھ جوڑے رکھیں، نہ کہ مریم کی طرح جعلی پروٹوکول، جعلی حکومت، جعلی مینڈیٹ کے ذریعے وہ خود کو عوام سے دور رکھنے کی کوشش کریں۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہم 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کے خلاف ہیں، ہم این ایف سی ایوارڈ پر کٹ لگانے کے حوالے سے کسی بھی طرح سے تیار نہیں ہے، جبکہ یہی پیپلز پارٹی ایوان صدر میں اہم اجلاس بلاتی ہے۔ زرداری اور بلاول ان اجلاسوں کی صدارت کرتے ہیں، ان میں پیپلز پارٹی کے سینیٹر فاروق ایچ نائک بھی شامل ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اس میں اٹارنی جنرل شامل ہوتے ہیں، یعنی منصور عثمان اعوان جو وفاق کے نمائندے ہیں۔ اب دیکھیں پیپلز پارٹی کا دورہ معیار اور دوغلا پن یہاں پر کھل کے سامنے آ رہا ہے۔ تقریباً ہفتہ 10 دن پہلے اچانک بلاول فضل الرحمان کے پاس گئے تو اس وقت ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ بلاول کی جانب سے مولانا کو اپوزیشن لیڈر کا عہدہ آفر ہوا۔ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ اب پیپلز پارٹی کی بیٹ کور کرنے والے حضرات صحافی یہ کہتے ہیں کہ ایوان صدر میں ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، اٹارنی جنرل جو حکومت کے نمائندے یا لا افسر ہیں وہ آ کر ایوان صدر میں ملاقات کر رہے ہیں اور وہاں پر مشاورت ہوتی رہی۔ یہ ساری کی ساری مشاورت 27ویں ترمیم، این ایف سی ایوارڈ اور 18ویں ترمیم کی شکیں رول بیک کرنے کے حوالے سے تھی، تو وہاں پیپلز پارٹی شرکت کرتی ہے، تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ رابطے کرتی ہے، مشاورت کرتی ہے، اس پر آمادگی کا اظہار کرتی ہے، اور دوسری جانب پیپلز پارٹی کیمروں پر آ کے یہ کہتی ہے کہ ہم 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کے سخت خلاف ہیں۔ نوید قمر کہتے ہیں کہ ہر وہ فیصلہ جو 18ویں ترمیم سے متصادم ہو پیپلز پارٹی کبھی قبول نہیں کرے گی۔ سندھ ایک تاریخی خطہ ہے، اسے تقسیم کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ پیپلز پارٹی کی پالیسی ہے کہ ملک اور سرحدوں کا بھرپور دفاع کیا جائے۔ پاکستان کے وجود کے لیے ہزاروں شہداء نے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ افغانستان مسئلے پر بات ہو سکتی ہے مگر دہشت گردی کسی صورت برداشت نہیں۔ اس کے علاوہ معصوموں کو شہید کرنے والوں کی ملک بدری ضروری تھی۔ تو کہا گیا کہ 18ویں ترمیم سے متصادم کوئی بھی ایسا فیصلہ پیپلز پارٹی قبول نہیں کرے گی۔ میرے خیال میں پیپلز پارٹی اب قبول کرے گی، ڈنکے کی چوٹ پر کرے گی۔ پیپلز پارٹی ماضی میں بھی اسی طرح منافقت اور دوغلی پالیسی پر کاربند رہی ہے، اور ایک بار پھر منافقت اور دوغلا پن اس وقت چل رہا ہے۔ اب مریم نواز حکومت کے حوالے سے ایک بڑی اہم پیش رفت پنجاب میں جاری ہے، جو سی سی ڈی کے ذریعے پولیس مقابلے ہو رہے ہیں۔ اس پر پہلے پچھلی ویڈیو میں بات کر رہا ہوں۔ اب یہ بھی خطرات سامنے آ رہے ہیں کہ کیا نون لیگ خاص طور پر شریف خاندان کے خلاف یا ان کے لوگوں کے خلاف کیا 302 کے مقدمے بنیں گے یا بننے والے ہیں۔ فائلیں سنا ہے کہ اس حوالے سے تیار ہو رہی ہیں، اور یہ جو فائلیں تیار ہو رہی ہیں یقیناً کوئی نیک شگون ان کو قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ویسے تو شریف خاندان کے خلاف ماڈل ٹاؤن کا مقدمہ بھی ابھی زیر التوا ہے، اس پر فیصلہ نہیں ہوا۔ اب یہ سی سی ڈی والا معاملہ ہے، اور اس میں تو حالات اتنے سنگین ہو چکے ہیں کہ کرائم بیٹ کور کرنے والے صحافیوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جتنی قتل و غارت ہوئی ہے اس وقت تک پنجاب کے اندر سی سی ڈی کی جانب سے جعلی پولیس مقابلوں میں، ان تمام کے مقدمات نون لیگ اور پنجاب حکومت کی اہم شخصیات پر بننے جا رہے ہیں۔ 1000 کے قریب یا اس سے بھی زائد لوگ اس وقت سی سی ڈی کے پولیس مقابلوں میں مارے جا چکے ہیں۔ اگر یہ 1000 مقدمات بنے نون لیگ کے خلاف تو ان کا تو نام و نشان مٹ جائے گا۔ سینئر صحافی ابھی سے وارننگ دے رہے ہیں کہ یہ حالات بہت خراب ہیں۔ شریف خاندان، نون لیگ اور مریم نواز کے خلاف انتہائی خوفناک قسم کے مقدمات بننے جا رہے ہیں۔ فائلیں ذرائع کے مطابق تیار ہو رہی ہیں۔ اگر یہ فائلیں تیار ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی وقت پالیسی تبدیل ہو سکتی ہے، اور جب پالیسی تبدیل ہوئی تو ہماری اسٹیبلشمنٹ اپنے پیر جلنے سے بچائے گی، اور پھر جو بھی ان کو نظر آئے گا سیاسی جماعتوں میں سے وہ ان کو اپنے پیروں کے نیچے روندے گی اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گی۔ یہی صورتحال اس وقت ہمیں سننے دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو جعلی مقابلے ہو رہی ہیں جن کا کریڈٹ مریم نواز لیتی ہے، جس کا کریڈٹ رانا ثناء اللہ اور نون لیگ کی کچھ دیگر شخصیات لیتی ہیں، کیا یہ کریڈٹ کہیں گلے کا توق تو نہیں بننے جا رہا ہے؟ یہ بات طے ہے کہ شریف خاندان نے جیسے کروڑوں لوگوں کا حق مارا، اس کے بعد شریف خاندان کے لیے بھی مشکلات کہیں نہ کہیں پیدا ہوں گی۔ پچھلے دنوں ہم نے یہ بھی دیکھا، نہروں والے معاملے پر تھوڑی سی مزاحمت کرنے کی کوشش کی تھی پیپلز پارٹی نے، تو فوری طور پر ان کے خلاف لسٹیں بننا شروع ہو گئی تھی، اور ایک بار پھر نیب اور دیگر اداروں کو متحرک کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا، ان کا قبلہ درست ہوا، اور پھر وہ کارروائیاں
جو ہے وہ رک گئیں. تو اب یہاں پہ بھی یہی ہو سکتا ہے, نون لیگ کو اقتدار کا لالی پاپ دے کر ان سے بار بار ایسی غلطیاں کروائی جا رہی ہیں کہ ان پر کرپشن کا اس بار کیس نہیں بن رہا, حالانکہ بہت زیادہ انہوں نے کرپشن کیا لیکن اس کے باوجود کارروائی نہیں کی گئی. اسی طرح یہ جعلی مقدمات جو ہیں یعنی قتل کے, یہ بھی بننے جا رہے ہیں. بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے آئندہ آنے والے دنوں میں مزید کیا اپڈیٹ سامنے آتی ہیں. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.